عالمی میڈیا میں یہ افواہیں اب زور پکڑتی جا رہی ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی در حقیقت زندہ ہیں۔ بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حکام کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے خامنہئی کی کسی ہم شکل یا قریبی فرد کو سامنے لایا گیا تھا جو حملوں کا نشانہ بنا۔ اس موقف کے مطابق اصل ایرانی سپریم لیڈر تاحال حیات ہیں اور زیر زمین کسی خفیہ محفوظ مقام پر رہائش پذیر ہیں، جنہیں وقت آنے پر عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ خیال رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ حملوں کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کی خبر سامنے آئی تو عالمی میڈیا میں ہلچل مچ گئی۔ ایرانی سرکاری ذرائع ابلاغ اور حکومتی عہدیداروں کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی، مگر اس کے باوجود عالم اسلام کے کئی حلقے اب تک اسے مکمل حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاست ایک ایسے سوال کے گرد گھوم رہی ہے جس نے پوری دنیا کو حیرت اور بے یقینی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا آیت اللہ علی خامنہئی واقعی زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، یا دنیا کے سامنے آنے والی خبر کے پیچھے کوئی اور حقیقت پوشیدہ ہے؟ اس حوالے سے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا حملے میں نشانہ بننے والے واقعی خامنہئی تھے یا دشمن کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے کسی ہم شکل یا قریبی فرد کو سامنے لایا گیا تھا جو امریکہ اور اسرائیل کا نشانہ بنا۔ مبصرین کے مطابق تاریخی طور پر طاقتور سیاسی رہنماؤں کی حفاظت کے لیے ایسی حکمت عملیہ استعمال ہونے کی مثالیں موجود ہیں، جس نے اس بحث کو مزید ہوا دے دی ہے۔ اسی پس منظر میں یہ سوال بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا دنیا آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بارے میں جس خبر کو حقیقت سمجھ رہی ہے وہ واقعی مکمل سچ ہے، یا اس کہانی کا اصل رخ ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ مبصرین کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت بارے خبر سامنے آتے ہی نہ صرف ایران بلکہ پورے عالم اسلام میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ تاہم دوسری جانب بعض حلقے اس پیشرفت کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان حلقوں کے مطابق اگر واقعی آیت اللہ خامنہئی جیسی مرکزی اور طاقتور شخصیت شہید ہو جاتی ہے تو ایرانی حکومت نہ صرف اس کا فوری طور پر واضح اور غیر مبہم انداز میں باضابطہ اعلان کرتی بلکہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا عمل بھی فوراً شروع کر دیتی تاکہ قیاس آرائیوں کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ تاہم سرکاری سطح پر فوری اور تفصیلی وضاحت سامنے نہ آنے کی وجہ سے شکوک و شبہات کو تقویت مل رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایرانی حکام کی جانب سے دشمن کو گمراہ کرنے کے لیے ایرانی سپریم لیڈر کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی ہم شکل یا قریبی فرد کی ہلاکت کو اصل واقعہ بنا کر پیش کیا گیا ہو تاکہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے سامنے آنے والے مسلسل حملوں سے انہیں بچایا جا سکے۔ مبصرین کے مطابق تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسے کئی واقعات سامنے آتے ہیں جہاں عالمی رہنماؤں نے اپنی حفاظت کے لیے ہم شکل افراد کا استعمال کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن رہنما ایڈولف ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بعض عوامی مواقع پر ہم شکل افراد کو استعمال کرتے تھے تاکہ ممکنہ حملوں سے بچا جا سکے۔ اسی طرح عراق کے سابق صدر صدام حسین کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے متعدد ہم شکل افراد تیار کیے تھے جو خطرناک مواقع پر ان کی جگہ نظر آتے تھے۔ سوویت یونین کے دور میں بھی بعض طاقتور رہنماؤں کے لیے اسی طرح کی حکمت عملی اختیار کیے جانے کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ ان مثالوں کی بنیاد پر بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جنگ اور سیاست میں صرف عسکری طاقت ہی نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ، اطلاعاتی حکمت عملی اور دشمن کو گمراہ کرنے کے حربے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بڑے رہنما کی ہلاکت یا اس سے متعلق متضاد اطلاعات بعض اوقات سیاسی یا عسکری حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تاہم دوسری جانب یہ حقیقت بھی ہے کہ موجودہ دور میں معلومات کو مکمل طور پر چھپانا پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ سیٹلائٹ نگرانی، عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا کے تیز رفتار نظام کے باعث کسی بھی بڑے واقعے کی خبر لمحوں میں پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جدید انٹیلیجنس نظام بھی ایسے واقعات کی تصدیق یا تردید نسبتاً کم وقت میں کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعض دیگر مبصرین کا ماننا ہے کہ اگرچہ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ابتدائی طور پر مختلف قیاس آرائیاں سامنے آنا فطری عمل تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے حقیقت زیادہ واضح ہو چکی ہے۔ ایران کی جانب سے اس واقعے کی تصدیق اور عالمی سطح پر اطلاعات اس بات کی غماز ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت محض افواہ یا نفسیاتی جنگ نہیں بلکہ ایک حقیقی پیش رفت ہے۔ تاہم بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر جذباتی رد عمل کی بجائے حقیقت کا انتظار کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔
वक्त ही इस सवाल का हतमी जवाब देगा कि आया दुनिया आयतुल्लाह खामेनी की शहादत बारे जिस खबर को हकीकत समझ रही है वो वाकई मुकम्मल सच है या इस कहानी का कोई और पहलू अभी सामने आना बाकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।